الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ضرب قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حسب سابق صبر کا بیان جاری ہے اور آج اس درس کے سلسلے میں پہلی حدیث ہم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے منتخب کی ہے. عبداللہ ابن مسعود معروف صحابی ہیں، ان کا تعارف مختصراً ہم پہلے کرا چکے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ کأنی انظر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحکی نبی من الانبیاء، ایک کسی نبی کا واقعہ بیان کر رہے ہیں اور میں ایسا مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، یعنی اب بھی میں دیکھ رہا ہوں. وہ اپنے آنکھوں سے گزرا ہوا ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ آپ بیان کر رہے تھے، میں آپ کو سن رہا تھا اور اب بھی میرے ذہن میں وہ نقشہ گھوم رہا ہے، آپ بیان کر رہے ہیں کسی نبی کا. لیکن روایت کے الفاظ سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ نبی آپ خود تھے، وہ واقعہ آپ کا اپنا ہے. یہ بھی ممکن ہے کہ ایسا ہی واقعہ یا اس سے ملتا جلتا واقعہ ماضی میں بھی کسی نبی کے ساتھ گزرا ہو، لیکن بہرحال یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بیتا ہوا واقعہ بھی ہے. ایسا آپ کے ساتھ ہوا. واقعہ کیا ہے کہ ضرب قومہ فادموہ، انہی کی قوم نے، انہی کے لوگوں نے، انہی کے قبیلے والوں نے اتنا مارا کہ فادموہ، خون آلود ہو گئے، خونم خون ہو گئے. وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ، اور وہ اپنے چہرے سے اپنا خون بھی پونچھتے جاتے ہیں. اور وہ یقول، اور یہ بھی کہتے جاتے ہیں اللہم اغفر لقومی فإنہم لا يعلمون، اس قوم کو معاف کر دے، مجھے یہ جانتی نہیں ہے. ایسا موقع جب کسی کے مارنے کی وجہ سے انسان اتنا
زخمی ہو جائے کہ وہ خونم خون ہو جائے، تشدد کے نتیجے میں چہرہ خون آلود ہو جائے، بار بار اس کو صاف کرنا پڑے، یعنی مسلسل خون نکل رہا ہے، رس رہا ہے، اور کوئی شخصیت اس کو صاف کر رہی ہے، اس کیفیت میں بھی وہ کہہ کیا رہے، اللہم اغفر لقوم، میری قوم کو معاف کر دے۔ اچھا، اپنی معافی کی بات نہیں ہو رہی، اس سے بھی اگلا مرحلہ ہے، ایک ہے نا میں نے معاف کیا، اللہ کی مرضی معاف کرے نہ کرے، ہم عام طور پہ کہتے ہیں ہم نے معاف کر دیا، باقی تم جانو، قانون جانے، اللہ جانے، تمہارا رب جانے، جو چاہو کرو، اللہ کی مرضی جو چاہے کرے۔ یہاں یہ مرحلہ ہی نہیں ہے، میں نے تو معاف کر ہی دیا، میرا تو کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے ان سے، اللہ تو بھی معاف کر دے، تو بھی بخش دے ان کو، فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ مسئلہ کیا ہے کہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ یہ جو تشدد ہے یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ مجھے جانتے ہیں، بلکہ اس وجہ سے ہے کہ مجھے جانتے نہیں ہیں، اور ناواقفیت میں اگر کوئی چیز ہو تو اس پہ شدت میں کمی تو آتی ہے۔ ایک شخص جان بوجھ کے کرتا ہے، ایک شخص انجانے میں کرتا ہے، انجانے والے کو کہتا ہے بھول ہو گئی، لیکن یہاں معاملہ جاننے انجانے کا نہیں ہے۔ جو ہماری توجہ ہے چاہیے جس نقطے کو، وہ یہ ہے کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ نہیں جانتے، یعنی ان کی طرف سے بھی صفائی آپ پیش کر رہے ہیں، مارنے والوں کی صفائی، وکیل صفائی آپ بن گئے ہیں اللہ کے حضور۔ خوش گمانی کی انتہا، آخری درجہ ہے کسی کے بارے میں اچھی رائے رکھنے کا۔ ایک ہے کسی انجانے شخص کے کسی بھولے میں ہونے والے جرم کی صفائی پیش کرنا ہے، غلطی ہو گئی کوئی بات نہیں یار۔ ایک ہے ایک جانتے بوجھتے ایک شخص کی صفائی پیش کرنا جس سے کسی اور کے لیے جرم ہوا ہو، دو آپس میں لڑ رہے ہیں، آپس میں کہہ رہے ہیں اس سے غلطی ہوئی ہے لیکن ہو گئی، ٹھیک ہے چھوڑو، رفع دفع کرو، درگزر کرو۔ اور ایک ہے اپنے اوپر بیتے ہوئے حالات میں اپنے اوپر ہونے والے تشدد کا نہ صرف یہ کہ معافی اور درگزر کے ساتھ اس کو نظر انداز کر دیا، بلکہ اللہ کے حضور اس کے وکیل صفائی بن گئے کہ اس سے غلطی تو ہوئی ہے لیکن غلطی کا سبب یہ ہے کہ یہ جانتے نہیں ہیں۔ یہ ہے اصل اس حدیث مبارکہ کی روح۔ میں نے عرض کیا کہ یہ واقعہ چاہے ماقبل کے انبیاء کا ہو، لیکن سیرت مطہرہ اور سیرت مبارکہ کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ ایسے دو واقعے کم از کم مکمل طور پر انہی الفاظ کی شہادت دیتے ہیں، ان سے مناسبت رکھتے ہیں۔ ایسا دو بار کم از کم تو واضح طور پہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کو ایک کہنے کی سزا کے طور پہ پاداش میں جو تشدد ہوا وہ آپ کے اپنے الفاظ میں اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا، اتنا کسی پہ تشدد نہیں ہوا، اتنا کسی کو نقصان نہیں پہنچا جتنا ذات رسالت مآب علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پہنچا۔ یہ آپ کے اپنے الفاظ ہیں دوسرے مقام پر، لیکن اس میں دو واقعات ایسے ہیں جن کی بیانی یہ کیفیت ہے۔ پہلا واقعہ اور سب سے بڑا واقعہ شاید اپنی شدت کے حوالے سے وہ سفر طائف ہے۔ مکہ مکرمہ کی سرزمین جب آپ کے خیال میں، اور امر واقعی بھی یہی تھا، مسلسل تشدد، ظلم اور جبر کی وجہ سے رہنے کے قابل نہیں رہی، وہاں کلمہ گو اللہ، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والوں کے لیے وہاں رہنا ممکن نہیں رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھامنے والوں کے لیے وہاں جینا دوبر ہو گیا۔ اس کیفیت میں آپ نے جہاں بہت سے اقدامات کیے، وہاں ایک بار آپ طائف تشریف لے گئے۔ اس طائف کے سفر میں آپ پہ سنگباری ہوئی، آپ پہ جملے کسے گئے، آپ کو پتھر مارے گئے۔ عام طور پر یہی لکھا جاتا ہے کتابوں میں، یہی بیان ہوتا ہے کہ آپ زخمی ہو گئے، آپ لہو لہان ہو گئے، اور اتنے لہو لہان ہوئے کہ آپ کے پیر مبارک آپ کے نالین مبارک میں، جوتوں میں چپک گئے۔ عام طور پر یہ بیان ہوتا ہے۔
اور ایک بات اور بیان ہوتی ہے کہ وہ آپ کو مارنے والے آوارہ لڑکے جو آپ کے پیچھے وہاں کے سرداروں نے لگائے تھے، کرتے یوں تھے کہ جب آپ پہ سنگباری کرتے اور آپ اس تشدد کی وجہ سے بیٹھ جاتے تو وہ پھر آتے تھے، پھر آپ کو کھڑا کرتے تھے اور کہتے تھے چلو، مجبوراً آپ چلنے لگتے تھے، پھر پیچھے سے سنگباری ہوتی تھی۔ یہ لکھا جاتا ہے، بیان ہوتا ہے، پڑھا جاتا ہے، لیکن غور کرنے کا اور سوچنے کا سوال ایک ہے، ہم میں سے کسی کو خدا نہ خواستہ پیچھے سے پتھر مارے جائیں اور مسلسل مارے جائیں اور اتنے مارے جائیں کہ ہم لہو لہان ہو جائیں، تو ہم بیٹھیں گے یا بھاگیں گے؟ تشدد کے موقع پہ انسان کیا کرتا ہے جب مقابلہ نہیں کر سکتا؟ وہاں پیچھے لوگ اب تنہا ایک ساتھی ساتھ ہے، حضرت زید، کیا کریں گے؟ بھاگیں گے نا، رک تو نہیں سکیں گے، بیٹھیں گے تو نہیں۔ آپ کیوں بیٹھے؟ پتھر کھانے کے لیے؟ مزید زخمی ہونے کے لیے؟ اس میں غور کرنے کے لیے ہمارے سبق یہ ہے کہ انسان بیٹھتا اس وقت ہے جب خون کثرت سے نکل جانے کی وجہ سے کمزوری لاحق ہو جائے اور وہ چلنے کے قابل نہ رہ سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی کمزوری کو روایت دوسرے انداز میں یہ بیان کرتی ہے کہ وہ نالین مبارک آپ کے خون سے بھر گئے تھے۔ کتنا خون بہا ہوگا؟ خون پہلے بہتا ہے پھر جمتا ہے، کتنا بہا ہوگا کہ وہ جوتوں میں جم گیا، اور جب اتنا خون بہے گا تو آدمی چلنے کے قابل رہے گا کہاں؟ اتنا تشدد آپ نے برداشت کیا ہے، اس تشدد کے بعد اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور وہ پھر حضرت جبریل کے ساتھ پہاڑوں پہ معمور فرشتہ ملک الجبال کو ساتھ لے کے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے اجازت دے دی ہے، اللہ نے اجازت دے دی ہے، فیصلہ کر دیا ہے، لیکن اپنا فیصلہ آپ کی رضا پر موقوف رکھا ہے۔ آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ کیا اجازت ہو تو دونوں پہاڑی سلسلوں کو، جس میں مکے سے لے کر طائف کی آبادی موجود ہے، ملا کر اس آبادی کو ہمیشہ کے لیے تہس نہس کر دیا جائے۔ اللہ کے آخری نبی خاتم النبیین جو رحمت للعالمین ہیں، جو کافۃ للناس ہیں، پوری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، اس پہ تشدد عام بات نہیں ہے، اور تشدد بھی اس درجے کا اللہ کی طرف سے اختیار بھی مل چکا ہے۔ ہمارا صبر کیا ہوتا ہے؟ ہم بھی صبر کرتے ہیں، اب بھی صبر کر رہے ہیں، یہ بھی صبر ہے، یہ جو حالات بھگت رہے ہیں بارش کے بعد کی، یہ بھی صبر ہے، لیکن یہ ہمارا صبر کیا ہے؟ اس کے علاوہ کچھ کر سکتے ہیں؟ جو کرنا چاہتے تھے ہم کر کے دیکھ چکے، جو بھی علاقے کی مشینری کو ہم ہلا سکتے تھے سب ہلا دیا، ایم این اے، ایم پی اے، فلاں فلاں فلاں، سب کچھ کر لیا، کچھ نہیں ہوا، اب صبر کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا صبر کیا ہے؟ مجبوری، اختیار نہیں ہے، ہم اس کے علاوہ کوئی ایکشن کر نہیں سکتے۔ کرنا چاہتے تو یہ نہیں ہوتا کہ آج نماز میں کے لیے ہمارے آ رہے ہیں اور وضو تک نہیں کر سکتے، راتوں کو بھی لگے ہوئے ہمارے لوگ کہ کچھ انتظام ہو جائے، نہیں ہو سکا۔ اب ہم مجبوراً صبر کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر یہ نہیں ہے۔ آپ کا صبر کیا ہے؟ جبریل بھی موجود ہے، اللہ کا حکم بھی موجود ہے، اللہ کے حکم کے ماتحت جس نے عملی طور پر اقدام کرنا ہے وہ فرشتہ ملک الجبال بھی موجود ہے، صرف اشارہ ابرو کا منتظر ہے۔ آپ کو کہنا بھی نہیں تھا کر دو، اشارہ کافی تھا۔ اس کیفیت میں آپ نے صبر کیا اور کہا کہ نہیں، میں ان کو معاف کر دوں، تو بھی معاف کر دو، میں نے معاف کر دیا، تو بھی معاف کر دو۔ یہ ہوتی ہے معافی، یہ ہوتا ہے صبر، اور یہ صبر ہے اصل میں ایمان کی معراج، ایمان کا آخری درجہ، جو مختلف صفات سے آراستہ ہوتا ہے، مرصع ہوتا ہے، سجایا جاتا ہے۔
وہ ایمان، اس ایمان کا ایک حصہ یہ صبر ہے، یہ صبر ہے، یہ 100% والا صبر۔ ایک مومن کی حیثیت سے ہم وہاں نہیں پہنچ سکتے، نہیں پہنچ سکتے۔ سوچنا بھی گناہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کے مقام پر کوئی ہم میں سے پہنچ جائے، سوچنا بھی گناہ ہے۔ لیکن ہاں، اس 100% کو سامنے رکھ کے کہیں 50-60% پہ ہمیں بھی آنا چاہیے، 60-70 پہ 80 پہ ہمیں بھی پہنچنا چاہیے کہیں نہ کہیں۔ صرف صبر کی بات نہیں ہے، شکر کی بھی بات یہی ہے، سخاوت کی بھی بات یہی ہے، شجاعت کی بھی بات یہی ہے، خیرخواہی کی بھی بات یہی ہے، دوسروں کے کام آنے کی بھی بات یہی ہے، اور ایثار کی بھی بات یہی ہے۔ اپنی پلیٹ سے اپنا لقمہ اٹھا کے دوسرے ضرورت مند کے منہ میں دے دینا، یہ ہے ایثار، اس کی بھی بات یہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی 100% پہ موجود ہیں، ہم نہیں پہنچ سکتے، لیکن وہاں کہیں پہنچنے سے نہ پہنچنے سے انکار ہے، لیکن اس کے پیچھے جو بہت سارے درجے ہیں، بہت سارے نمبرات ہیں، ان میں کہیں ہمارے کھڑے ہونے سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ یہ ایک روایت ہے، یہ ایک موقع ہے، اور دوسرا موقع اسی نوعیت کا، اتنا ہی سخت موقع۔ اور یہ سختی کم کون سی تھی اور زیادہ کون سی تھی، یہ وہی بتا سکتے ہیں جن پہ بیتی تھی، جن پہ گزرے تھے وہ لمحے، جنہوں نے یہ جھیلے تھے۔ دوسرا موقع غزوہ احد کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا مشکل وقت آتا ہے، آپ پہ حملہ ہوتا ہے، اس وقت آج بھی بچاؤ کی کچھ تدبیریں ہوتی ہیں، بلٹ پروف جیکٹ ہوتی ہے، انسان کی جان کچھ خطرات سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ اس وقت تلواروں کی لڑائیوں میں اپنے آپ کو نیزوں سے اور تلواروں سے بچانے کے لیے خود ہوتے تھے، زریں ہوتی تھی، لوہے کی ایک جیکٹ اوڑھ لی گئی تو اس میں تلوار اندر نہیں جاتی، لوہے سے ٹکرا کے رک جاتی ہے، اور ایسے لوہے کی ایک ٹوپی، کیپ، وہ پہنی جاتی تھی، تصویروں میں دیکھی ہوگی آپ نے، وہ خود کہلاتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تلوار کا حملہ ہوتا ہے، اس طرح کہ خود کا کچھ حصہ آپ کے سر مبارک کے اندر گھس جاتا ہے، اور اسی تشدد میں آپ کے دانت مبارک بھی شہید ہو جاتے ہیں، چہرہ بھی خون، یہ جو روایت کے الفاظ ہے، چہرہ خون آلود ہو جاتا ہے، خون ہو جاتے ہیں آپ، سر زخمی ہو، دانت زخمی ہو تو خون کا کیا عالم ہوگا۔ اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کے اسی مرحلے کا مظاہرہ کیا تھا، اس وقت بھی آپ سے کہا گیا تھا، اس وقت بھی بد دعا ہو سکتی تھی، اس وقت بھی میدان جنگ میں کھڑے ہیں، کوئی خیر سگالی کا ماحول نہیں ہے، مذاکرات نہیں ہو رہے، بات چیت نہیں ہو رہی، لڑنے آیا ہے دشمن، چڑھ کے آیا ہے، آپ اپنے گھر پہ ہیں، مدینہ منورہ میں، دشمن باہر سے حملہ آور ہوا ہے، آپ نہیں گئے مکے والے آپ پر آئے چڑھ کر۔ اس کیفیت میں بھی آپ نے کچھ نہیں کہا، صبر کیا، اور اسی انداز سے صبر کیا ہے کہ یہی آپ فرما رہے ہیں کہ اللہم اہد قومی، اللہم اغفر لقومی، یہاں الفاظ ہے اللہم اغفر لقومی، دوسری جگہ پہ اللہم اہد قومی کے بھی الفاظ آتے ہیں، ان کو معاف کر دے یا ان کو ہدایت دے دے۔ کیوں دے دے؟ اتنے تشدد کے بعد، اتنا نقصان پہنچانے کے بعد کیوں دے دے؟ فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اس لیے دے دے کہ مجھے جانتے ہیں۔ تو اس اختیار کے ساتھ ایسے موقع پر جب انسان کے پاس سوائے لڑنے کے، سوائے مقابلہ کرنے کے کوئی چارہ نہ ہو، اس وقت بھی دشمن کو دعائیں دی جائیں اور اللہ سے بھی خیر مانگی جائے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق ہے ہم سب کے لیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔